سیرت طیبہ ہمیں نوجوانی کی عمر سے ہی خاندانی عصبیت کے بت توڑنے اور حق کا ساتھ دینے کا مارکۃ الآراء سبق دیتی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک محض ابھی 15 برس تھی کہ جب عرب میں فجار نامی ہولناک جنگ چھڑ گئی۔ اس حرب فجار نامی جنگ کا بنیادی سبب ایک قتل ناحق اور خاندانی عصبیت تھی۔ نعمان بن منذر نامی شخص کے تجارتی قافلے کو پناہ دینے کے معاملے میں کچھ فخریہ کلمات کا تبادلہ ہوا اور اسی بات پر جھگڑا طول پکڑ گیا۔ قریش کنانہ سے تعلق رکھنے والے براز نامی شخص نے بنو حوازن کے عروہ نامی شخص کو قتل کر دیا۔ جب قریش کنانہ اور بنو حوازن کے قبائل آمنے سامنے آئے تو خاندانی عصبیت نے ایک لمبی جنگ چھیڑ دی۔ چونکہ یہ جنگ حرمت والے مہینوں اور حدود حرم میں لڑی گئی تھی اور اس کی بنیاد قتل ناحق تھی، اس لیے اس جنگ کو حرب فجار یعنی گناہ اور سرکشی کی جنگ کا نام دیا گیا۔ اس حرب فجار نامی جنگ میں قابل غور بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس جنگ میں کیا رہا۔ چونکہ قاتل براز کا تعلق حضور کی قوم اور قبیلے قریش کنانہ سے تھا، مگر اس جنگ کی بنیاد قتل ناحق تھی، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کی اندھی حمایت میں تلوار نہیں اٹھائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے اور خاندان کے ساتھ اس جنگ میں شرکت ضرور کی، مگر آپ کا کردار محض دفاعی حد تک محدود رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں کسی پر براہ راست حملہ کرنے کی بجائے صرف اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیے۔ یہ اس بات کا خاموش اعلان تھا کہ کسی مسلمان کا قبیلہ یا رشتہ دار جتنا بھی عزیز ہو، وہ کبھی بھی ظلم اور ناحق خون ریزی کا ڈائریکٹ حصہ نہیں بن سکتا۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے بالخصوص نوجوانوں کے لیے کئی انقلابی دروس اور اسباق موجود ہیں۔ پہلا سبق ظلم اور عصبیت کی نفی۔ آج کے دور میں ہمیں بھی کسی گروہ، پارٹی یا خاندان کے کسی ایسے عمل کا حصہ نہیں بننا چاہیے جس کی بنیاد حق پر مبنی نہ ہو۔ دوسرا سبق طاقت اور صلاحیت کا درست استعمال۔ جوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی توانائیاں، صلاحیتیں اور طاقتیں عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے خرچ کریں، نہ کہ فتنہ فساد اور تعصب کو ہوا دینے کے لیے۔ تیسرا سبق حق پر مبنی غیر جانبداری۔ سچا انسان وہی ہوتا ہے جو رشتوں سے بالا تر ہو کر حق کو حق اور غلط کو غلط کہتا ہے۔